أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویژن آف اسلام میں آپ سب کو خوش آمدید۔ الحمدللہ ہم نے اپنی پچھلی ویڈیو میں تختی نمبر 3 زبر مفرد کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا، پڑھی حرکات میں سے، اور اس میں نے آپ کو زبر کا جوڑ اور رواں کرنا آپ کو بتایا تھا کہ جوڑ اور رواں کیسے کیا جاتا ہے۔ اب میں آپ کو رواں کرنے کا ایک نیا طریقہ کار بتاؤں گی، اور اس طریقے میں یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ بچے کو پڑھا رہے ہیں اور بچے کا ابتدائی قاعدہ ہے، تو اس میں آپ نے بچے کو رواں کرنا کیسے سکھانا ہے کہ بچہ جلدی رواں کرنا بھی سیکھ جائے اور جلدی پڑھنا بھی سیکھ جائے۔ تو یہ رواں کرنے کا ایک نیا طریقہ کار ہے جو کہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں۔ تو آئیے سب سے پہلے ہم اپنے سبق کا آغاز تعوذ و تسمیہ کی تلاوت سے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے اس کا جوڑ اور رواں کرنا کچھ اس طرح سے بتایا تھا، جیسے آپ کے سامنے ہے با زبر با، یعنی میں نے پہلے اس کا جوڑ کیا با زبر با، ٹھیک، اور پھر میں نے رواں اس کا کیا تھا با۔ اب اسی طرح سے میں نے پھر کیا تھا تا زبر تا، سا زبر سا، جیم زبر جا، حا زبر حا۔ لیکن جب ہم رواں کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں پھر ہم جوڑ نہیں کر رہے ہوتے، بلکہ ہم سیدھا اس کو سمپل طریقے سے جلدی پڑھتے ہیں۔ با تا سا جا حا خو دا، ٹھیک۔ یہ اس کا ایک رواں کرنے کا طریقہ ہے کہ آپ نے ہر حرف کو الگ الگ اور ٹھہر ٹھہر کے آپ نے اس کا رواں کرنا ہے۔ اور ایک اور طریقہ، جب یعنی کہ بچے کو عبور حاصل ہو جائے جوڑ کرنے میں اور رواں کرنے میں، تو آپ نے پھر بچے کو ایک نیا طریقہ کار سکھانا ہے، اور وہ طریقہ کچھ اس طرح سے ہے بتاسا بتاسا جا حا خو دا، بتاسا جا حا خو دا۔ یہ نیا طریقہ کار ہے، یعنی کہ تختی کا پڑھانے کا جو انداز ہے وہ استاد کو بدلنا چاہیے، اور کیونکہ ہر بچے کا جو مینٹل لیول جو ہوتا ہے وہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے دوسرے بچے سے۔ کچھ بچے بہت جلدی سیکھ جاتے ہیں اور کچھ بچے جو ہیں وہ دیر سے سیکھتے ہیں، تو اس حساب سے پھر استاد کو بھی اپنا جو ہے طریقہ کار بدلنا چاہیے پڑھانے کا، تاکہ بچہ جو ہے وہ قاعدے میں کسی بھی طرح سے کمزور نہ رہے اور وہ جلد ہر چیز کو سیکھ لے اور اس کو اچھا عبور حاصل ہو جائے ہر تختی میں۔ تو یہ ضروری ہے کہ جب آپ اس تختی کا جوڑ و رواں کروائیں تو اس کے بعد جب آپ مشق کروانے سے پہلے بچے کا اس طرح سے رواں کروانا اس کو سکھائیں، تاکہ جب بچہ مشق میں آئے تو اس کو پڑھنے میں دقت نہ ہو۔ جیسا ابھی میں نے آپ کے سامنے ایک لائن کو میں نے اس طرح سے جلدی میں رواں کرنا آپ کو سکھایا، تو اسی طرح آپ نے جو ہے نا بقیہ لائن کو بھی رواں کرنا سکھانا ہے۔ اب میں دوبارہ سے اس کا رواں کر کے آپ کو بتاتی ہوں۔ بتاسا جا حا خو دا، بتاسا جا حا خو دا۔ یہ ایک طریقہ کار ہے۔ اب دوسری لائن میں آپ کو بتاتی ہوں۔ دوسری لائن ہے ذا غا زا سا شا سقا غا، ذا را زا سا شا سقا غا۔ اگر آپ کو اس طرح پڑھنے میں مشکل ہو رہی ہے تو پہلے آپ دو حرفوں کا جو ہے نا اس کا رواں کر کے دیکھیں، پھر اس کے بعد آپ پوری لائن کا رواں کرنا آپ کو آسان ہو جائے گا۔ جیسے میں آپ کو 3 حرفوں کا رواں کرنا سکھاتی ہوں۔ ذا غا زا، ذا غا زا، یعنی کہ ذال کو نرمی سے ادا کرنا ہے، را کو موٹا ادا کرنا ہے، زا کو سیدھی کے ساتھ ادا کرنا ہے۔ ذا غا زا سا شا سقا غا، ذا غا زا سا شا سقا غا، ٹھیک ہے۔ اور پھر آپ ایک سانس میں آپ پوری لائن کو ادا کر سکتے ہیں۔ ذا غا زا سا شا سقا غا۔ آگے قا غا ع، یعنی تو کو موٹا ادا کرنا ہے، غا کو نرمی سے موٹا ادا کرنا ہے، اور عین کو حلق کے درمیان سے ادا کرنا ہے۔ قا غا ع، قا غا ع، غا فا قا کا، غا فا قا کا، قا غا ع غا فا قا کا۔ آگے لامانا لامانا و ہ آیا، لامانا و ہ آیا، لامانا و ہ آیا۔ تو یہ پڑھی حرکات کے پڑھانے کا ایک نیا طریقہ کار ہے۔ اس سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ بچے کا رواں جو ہے وہ بہت اچھا ہو جاتا ہے، اور اس کے رواں میں جو ہے وہ پختگی پیدا ہو جاتی ہے۔ دوسرا یہ کہ اس میں بچے کو زبر کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ اس کو کھینچنا نہیں ہے، جھٹکا نہیں دینا،
اور اس کو ایک صحیح طریقے سے جو اس کے ادا کرنے کا طریقہ اس طریقے سے اس کو ادا کرنا ہے، تو یہ مشق کروانا بہت ضروری ہے۔ اگر آپ یہ مشق کروائیں گے، اس طرح سے بچے کو روا کروائیں گے، تو جب بچہ مشق میں آئے گا، زبر کے مشق میں آئے گا، تو اس کو کسی طرح کی کوئی دقت نہیں ہوگی روا کرنے میں اور جوڑ کرنے میں۔ تو اس طرح سے ایک نئی طریقہ کار سے اگر بچے کو سکھایا جائے تو بچہ جلد سیکھ جاتا ہے۔ اب ہم اس کی آج مشق کرتے ہیں۔ یہاں پہ انہوں نے زبر کی جو ہے وہ مشق بتائی ہے، اور آپ کے سامنے انہوں نے با سا را کا انہوں نے کھول کے لکھا ہوا ہے، با اور صاد اور را کو الگ کر کے انہوں نے لکھا ہے۔ پھر انہی کا جو مرکب بنایا گیا تو وہ اس طرح سے ہے۔ تو میں نے جو آپ کو ابھی بتایا جو طریقہ کار کہ اگر ہم بچے کو روا کرنے کا وہ طریقہ کار سکھائیں گے تو بچے کو مشق میں کبھی بھی مشکل نہیں ہوگی۔ اب یہاں انہوں نے جو ہے وہ الگ الگ طریقہ کار بتایا ہے کہ کس طرح سے پہلے آپ نے با، صا اور را، اگر بچے کو آپ کروا رہے ہیں تو بچے کو آپ نے کچھ اس طرح سے کروانا ہے۔ سب سے پہلے یہاں سے بچے کو آپ عادت ڈلوائیں کہ با زبر با، ٹھیک ہے، جیسے ابھی ہم نے پیچھے جوڑ کیا تھا اور روا کیا تھا، اسی طرح سے صا زبر صا، تو جب ہم دونوں کو ملائیں گے تو کیا بنے گا، با صا۔ پھر اسی طرح سے غا زبر را، کیا بنے گا، با صا را، با صا را۔ تو پھر بچے کو آپ نے بتانا ہے کہ جب یہ 3 حروف مرکب ہونے کی شکل میں آتے ہیں تو وہ اس طرح سے آتے ہیں۔ تو اسی طرح بچے کو پتہ چلے گا کہ ٹھیک ہے، جب با صاد کے ساتھ آتا ہے تو اس صورت میں با کی ادھوری شکل ہوتی ہے اور صاد بھی ادھوری شکل کے ساتھ آتا ہے مرکب ہونے کی صورت میں۔ تو بچے کے لیے آسانی ہو جائے گی اور پہچان کرنے میں بالکل بھی مشکل نہیں ہوگی۔ تو دوبارہ اس کا جوڑ کرتے ہیں، با صا را، با صا را۔ اب بچے کو دوبارہ آپ نے جوڑ کرنا اس طرح سے بتانا ہے، با زبر با، صا زبر صا، با صا، را زبر را، با صا را۔ جب آپ نے بچے کو یہ ایک طریقے کا صحیح سے بتا دیا تو آگے اس کو خود جوڑ کرنے میں اور روا کرنے میں کسی بھی قسم کی دقت نہیں ہوگی۔ تو بنیاد بچے کی صحیح بنائیں تاکہ وہ جو آگے بڑھتا جائے تو اس کے لیے کسی قسم کی کوئی دقت نہ ہو۔ آگے کرتے ہیں ہم، حمزہ زبر آ، خا زبر خا، اخا، ذال زبر ذا، اخاذ، اخاذ۔ اب یہ یہاں آپ بچے کو اگر پڑھا رہے ہیں تو آپ نے اس کو بھی بتانا ہے کہ کس طرح سے اس کو کھول کے لکھا گیا ہے، اور جب ہم اس کو ملا کر لکھیں گے تو اس طرح سے یہ مرکب ہونے کی شکل میں آئے گا، اخاذ، باسقارا، اخاذ، اخاذ۔ پھر اسی طرح سے امارا، جمع، اجل۔ اچھا، ایک بات یاد رکھیے گا کہ اگر آپ بچوں کو تختی پڑھا رہے ہیں تو بچوں کو ابھی آپ اس میں وقف کرنا مت بتائیے گا، کیونکہ بچے کو اس وقت جزم کی پہچان نہیں ہوتی ہے، سکون کی پہچان نہیں ہوتی ہے۔ اگر آپ نے بچے کو یہاں وقف کرنا بتا دیا تو بچہ پزل ہو سکتا ہے، اس کا وہ کنفیوز ہو سکتا ہے اور وہ غلطی کر سکتا ہے، لہٰذا اس کو بس ابھی سمپل طریقے سے آپ نے اسی طرح سے پڑھانا ہے، باسقارا، اخذ، امارا، جمع، اجل۔ تو یہ بچے کے ساتھ آپ طریقہ کار رکھیں، بچہ جلدی جو ہے پڑھی حرکات کی تختی کو وہ پڑھ لے گا۔ اسی طرح سے آگے جو تختیاں آتی جائیں گی تو اس میں بھی آپ نے یہی طریقہ کار رکھنا ہے۔ جب بچہ جزم کی تختی پڑھ لے پھر اس کے بعد آپ نے اس کا اس طرح سے آپ نے جوڑ و روا اور اس کا آپ نے اس طرح سے جو ہے نا وصل اور وقت بتانا ہے، باسقارا، پھر آپ نے وقت بتانا ہے باسقار، کیونکہ بچہ جب جزم کی تختی پڑھ چکا ہوگا تو پھر اس کے لیے وقف کرنے میں کوئی مشکل نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں اور بیل آئیکن پہ ضرور پریس کریں تاکہ میری ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ انشاءاللہ نئی سبق کے ساتھ میں دوبارہ حاضر ہوں گی، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صدق اللہ العظیم۔